ہلو فرینڈس، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، جلیبیب رضی اللہ عنہ آپ شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آپ شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہ مال نہ جاہ جلال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا، جلیبیب رضی اللہ عنہ تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ ہی مال و دولت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا کون؟ کہا جلیبیب رضی اللہ عنہ۔ گھر والوں نے کہا ہم تو تمہیں نہیں جانتے، نہ تم سے کوئی غرض ہے۔ خیر، گھر کا مالک باہر نکلا۔ ادھر جلیبیب رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، آگے بھی سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی نا 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 نا، اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان نہ شہرت نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے فائدہ اور بھلائی ہی ہوگی۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹالنے میں ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی اور دیکھو، کسی مومن مرد و عورت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلے کے بعد اپنے اموار میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کا حکم قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑکی کی پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس بچی پر خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔ پھر حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری تھی، جس کی چھت مسکن اور محتاجی تھی، جس کی آرائش و زیبائش تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کو نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہو گئے کہ راوی کا بیان ہے کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اس لڑکی کا تھا۔ ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت فرمایا، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابی نے عرض کیا، جی ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن مجھے جلیبیب رضی اللہ عنہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھی، گویا ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ رؤوف و رحیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پیارے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھی کی نعش کے پاس کھڑے ہوئے منظر کو دیکھا، پھر فرمایا،
اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے شہید کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی ان کو اٹھایا تھا، صرف جلیبیب رضی اللہ عنہ کے دونوں بازوؤں کا سہارا انہیں میسر تھا۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ صحیح مسلم 2472۔ تو فرینڈز، آج کا پیغام آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔